ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مناظرے کے صدران میں سے ایک ممبر امیر الدین صاحب نے لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ اب یہ ایک جزوی بحث بن چکی ہے اور بار بار احمدیوں پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے اگلی گفتگو کے لیے یہ موضوع مقرر کر دیا جائے کہ عصمت انبیاء کے حقیقی علم بردار کون ہیں۔ انہوں نے 3 باقی ایڈمن حضرات کو ٹیگ کیا، جس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے 2 آڈیوز کی سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں کو سلام۔ جی محترم امیر الدین صاحب، بات یہ ہے کہ جو ایک گفتگو چل رہی ہے، ایک دعویٰ پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد میں جواب دعویٰ چل رہا ہے، اس پہ دلائل چل رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو کنکلیوڈ کرنا ضروری ہے۔ جب جو مناظرین ہیں وہ اگر اپنے مرضی سے موضوع چاہیں بدلنا تو پھر دونوں مجھے پی ایم میں بتا دیں، ورنہ اس طرح ایک موضوع کو چھوڑ کے آگے چل دینا مناسب نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے زیادہ اچھے منصف ہوتے ہیں۔ جو موضوع چل رہا ہے، دلائل چل رہے ہیں، اسی حیث پہ چلنے چاہیے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ باقی جو ہے دونوں مناظرین سے یہی گزارش ہے کہ بجائے طنز اور ارد گرد کی باتوں کے تو صرف موضوع پہ ہی اپنی توجہ مرکوز کی جائے، کیونکہ میں نے اسی لیے آپ کا دعویٰ آج ریپیٹ کیا ہے، تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ مناظرہ اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہے۔ تو دونوں کے لیے میں یہی بات کروں گا کہ اپنا جو ہے کنسنٹریٹ کریں موضوع کے اوپر اور دلائل اپنے مکمل کریں۔ پھر امیر الدین صاحب نے یہاں لکھا، جی ڈاکٹر صاحب، میرا بھی وہی منشا تھا، اس موضوع کو ختم ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ریکویسٹ کرنا بھول گیا ہوں، جو بھی احباب اس کو مناظرے کو سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ مناظرین کے ساتھ پرسنل نہ ہوں۔ دلیل کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے، علم کی بات ہے، تو کسی کے ساتھ بھی پرسنل عداوت رکھنا یہ نہ تو کسی اچھے انسان کا وتیرہ ہے اور نہ ہی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو ابھی شمس صاحب کی طرف سے کمپلینٹ آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں ایسے سب لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، اور عزت و احترام سے، تکریم سے اپنے علم میں اضافہ کریں۔ چاہے وہ شمس صاحب ہوں، چاہے وہ عمر نذیر صاحب ہوں، دونوں طرف سے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ ہمیں علم سکھانے والے ہیں اور ہم علم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ بہت شکر گزار ہوں گا سب دوستوں کا اگر میری اس بات پہ عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر مجاہد صاحب، آپ کی آڈیوز بھی سن لی ہیں، اور شمس صاحب کی اور ٹی امیر الدین صاحب کا میسج بھی دیکھ لیا ہے۔ دیکھیں، جو شمس صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اشتعال انگیز باتیں کی، صرف شمس صاحب نہیں کہہ رہے، شمس صاحب کے دیگر ساتھی بھی کہہ رہے ہیں، اور مختلف گروپوں میں جا کے چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ہائے اس نے آگ لگا دی ہے، ہائے یہ ہم پر، لوگوں کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم عصمت انبیاء کی پرواہ نہیں کر رہے اور انبیاء پر انگلی اٹھانے کی جسارت کر رہے ہیں۔ یہ اشتعال یہ جائز ہے، اس اشتعال کی دلیل موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے صاف الگ ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جھوٹ اور سچ آپس میں خلط ملط ہوں، گمراہی اور ہدایت آپس میں مکس اپ ہوں۔ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، ان کو الگ الگ ہی رہنا چاہیے۔ دیکھیں، مرزا بشیر صاحب نے کہا تھا، دیکھیں میں کتنے ادب سے اور کتنے حیا سے، احترام سے نام لیتا ہوں آپ کے کابرین کے۔ اگر میں نے کوئی گالی دیا تو آپ مجھ پر الزام رکھیں، لیکن اگر میں نے باتیں سچ کی ہیں، وہ کڑوی ہیں،
تو معذرت سے یہی کہوں گا کہ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے میں کوشش نہیں کرتا، ہمدردی احباب سے ڈرتا ہوں مظفر، ہمدردی احباب سے ڈرتا ہوں مظفر، میں زخم تو رکھتا ہوں نمائش نہیں کرتا۔ یہ سچ میری مجبوری ہے، اس سے اگر آگ لگتی ہے تو میں کیا کروں؟ میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ مرزا بشیر جو مرزا صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جب مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا تو یا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، اگر انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا اور افتراء کیا تو وہ مفتری علی اللہ ہیں، وہ کاذب ہیں، وہ خود کافر ہیں۔ لیکن اگر مرزا صاحب کا دعویٰ سچا ہے تو ان کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں، یہ خدا را منافقت چھوڑ دیں، انہوں نے کہا یہ منافقت چھوڑ دیں، ایک راہ کو پکڑیں۔ اگر مرزا صاحب کی بعثت کے بعد بھی بندہ مسلمان ہی رہتا ہے تو مرزا صاحب کی بعثت کا مقصد ہی کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہم کافر ہیں یا آپ کافر ہیں، یعنی یہ مرزا بشیر صاحب کے فتوے کا مطلب ہے۔ تو یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، ہم دونوں میں سے ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، ایک ہدایت پہ ہے ایک گمراہی پہ ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ہدایت اور گمراہی آپس میں مکس اپ ہو۔ اگر میرے اس سچ سے آگ لگتی ہے تو یہ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی راہ ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کی راہ ہے، یہ ثناء اللہ امرتسری کی راہ ہے۔ اس سچ سے آگ لگتی ہے تو لگنے دیں، تاکہ جس طرح 1974 میں سرکاری طور پر فیصلہ ہوا ہے یہ ہمیشہ دیوار کھڑی رہے، اسلام اور کفر آپس میں مکس اپ نہ ہو۔ معذرت اگر میری باتوں سے یہ آگ لگ رہی ہے تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں غیر منطقی اتہام سے مرزا صاحب کو جھوٹا کہہ رہا ہوں، غیر منطقی اتہام۔ یہ غیر منطقی ہے آپ کے نزدیک جو مرزا صاحب نے نواب محمد خان کو لکھا تھا کہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کئی سچے صحابہ حدیبیہ کے موقع پر مرتد ہو گئے، یہ غیر منطقی بات ہے؟ آپ کی نظر میں یہ معمولی سی غلطی ہے؟ بھائی اگر مرزا صاحب کا مفاد اس بات سے وابستہ نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب نے عام غلطی کی، جس طرح انہوں نے دیگر ہزاروں غلطیاں اپنی کتب میں کی ہیں، ہم نے کبھی وہ بیان ہی نہیں کی۔ میں مثالیں اس کی دے سکتا ہوں کہ وہ باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں مرزا صاحب کو اس سے مفاد وابستہ نہیں تھا، بس ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن مرزا صاحب سے غلطی ہونی نہیں چاہیے تھی۔ کیوں؟ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھے خدا غلطی پر رہنے نہیں دیتا، مجھے کہتے ہیں حوالہ دیں اس کا۔ شمس صاحب آپ کو تو حوالہ نہیں طلب کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو اچھا آپ پر میں نے طنز نہیں کیا اگر میں نے کہا کہ آپ تو تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی، یہ میرا مطلب طنز کرنے کا نہیں تھا، میرا مطلب تھا آپ تو پروفیشنل ہیں نا، جاب ہے آپ کی، میں پروفیشنل نہیں ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں میں صبح سے جاب اپنی دوسری پہ گیا ہوا تھا، آیا ہوں، آ کے ریسٹ کیا ہے، ابھی اٹھا ہوں، وضو کیا، عصر کی نماز کا وقت ہے، تو میں پہلے آپ کی گزارشات آپ کے سامنے گزارشات پیش کر کے پھر میں عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں پروفیشنل نہیں ہوں، آپ تو پروفیشنل آدمی ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، آپ کو تو حوالہ طلب نہیں کرنا چاہیے، میں حوالہ دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ حوالہ وہ طلب کیجئے گا جس کو آپ فیصل ٹھہرائیں کہ یہ حوالہ دے دو تو میں اس پہ فیصلہ کروں گا کسی بات کا۔ ایک تو یہ رہا حوالہ جو آپ نے طلب کیا تھا، ایک اور حوالہ آپ نے طلب کیا شمس صاحب، اور یہ صرف آپ کا ہی مجھ پر الزام نہیں ہے، یہ آپ کے دیگر ساتھی بھی سوشل میڈیا پہ آج تک جو مجھے ملے ہیں وہ یہی چیخو پکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ فی البدی باتیں کرتا چلا جاتا ہے، ہمیں ان باتوں کا پتہ تک نہیں ہوتا، ہم نے وہ کتابوں میں باتیں پڑھی نہیں ہوتی، تو آپ بات طلب کر لیا کہ حوالہ طلب کر لیا کریں، لیکن ہر بات جو میں منہ سے نکالوں وہ پہلے سکین لگاؤں پھر بولوں، ایسا تو ممکن نہیں، اس طرح تو گفتگو ہو نہیں سکتی شمس صاحب۔ میں وہ دوسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن آپ کی یہ جواب ہے، آپ کو حوالے طلب نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، مرزا صاحب نے جو بات لکھی تھی مبارک کے پیٹ میں بولنے کی، وہ میں نے بطور الزام کے تو پیش نہیں کیا تھا، وہ تو تحریر کے اندر دونوں کا یہ سمجھے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا۔ سوال تو میرا وہ نیچے والا تھا جو مرزا صاحب نے اس بچے کو چوتھا قرار دینے کے لیے، یعنی 3 کو 4 کر دینے والا قرار دینے کے لیے سفر کے مہینے کو چوتھا مہینہ قرار دیا تھا، میں نے تو وہ بات کہی تھی۔ پیٹ میں بات کرنے والی تو میں نے ویسے پیش کی تھی کہ مرزا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ایک ضرب المثل ہے، بندے کو خوف تو ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا مرزا صاحب نے باتیں لکھی ہیں، تو آپ خام خواہ اس پہ اتنا ٹائم پہلے بھی لگا چکے، پھر آپ نے ذکر کیا اس میں۔
آپ کہتے ہیں کہ نواب محمد خان کو صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتلاء کا بتا دینا ہی کافی تھا، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ کاش ہوتے، اس زمانے میں ہوتے تو آپ مرزا صاحب کو نبوت سکھاتے. یہ بات ہماری سوشل میڈیا پہ کامن، ہم اکثر آپ کے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ کاش آپ لوگ مرزا صاحب کے دور میں موجود ہوتے تو آپ ان کو طریقہ سکھلاتے. مرزا صاحب تو اس وقت ان حواریوں کے نرگے میں تھے جن بیچاروں کو کیا کہیں بندہ، الف کا نام کوکا بھی نہیں آتا تھا، وہ ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے. تو مرزا صاحب کو وہ سمجھا نہیں سکے کہ مرزا صاحب یہ باتیں نہ لکھیں، یہ مصیبت کا باعث بنیں گی آپ کے بعد آپ کی آنے والی قوم کے لیے، آپ یہ باتیں نہ کہیں. کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے ٹوکا نہیں. آپ ہوتے تو شمس صاحب ان کو بتاتے. یہ رہا حوالہ جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو سارا اسلام ہی جھوٹا ہے. یہ آپ لوگوں کی تربیت ہے، یہ ابتدا ہے قادیانیت کی. یہ ابتدا ہے کہ جب بندہ مرزا صاحب کو مانتا ہے تو اسی نظریے سے مانتا ہے کہ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو پھر سارا اسلام ہی جھوٹا ہے. اگر مرزا صاحب کی پیشگوئیں جھوٹی ہیں تو سارے نبیوں کی جھوٹی ہیں. یہ بھی مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. تو اس سے آپ بھاگے نہ. یہ وہ باتیں ہیں جو میں بیان کرتا ہوں، میں نے پڑھ کے اپنی زندگی اس پہ لگائی ہوئی اللہ کی توفیق و رحمت سے. تو میں یہ باتیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ ازبر ہیں مجھے باتیں، لیکن ہر بات جو میں منہ سے بولوں آپ ہر بات کا حوالہ طلب کریں گے تو گفتگو آگے بڑھ نہیں سکے گی. محترم ایک آڈیو میں یہ فرما رہے تھے کہ مرزا صاحب کی زندگی میں جو اعتراض ہوا اس کا ذکر کریں، جو اعتراض ان کی زندگی میں نہیں ہوا وہ نہ کریں. اب آپ وہ اعتراض کر رہے ہیں جو مرزا صاحب کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا، تو مطلب اس کی تو ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، اس کو تو ہمارے پاس میٹیریل نہیں ہے، پاکٹ بک میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں. یہ کہاں سے لے آئے ہو باتیں شمس صاحب؟ یہ میں نہیں باتیں بیان کر رہا، یہ جس کا دین ہے، وہ جو اس کا محافظ ہے وہ یہ اسباب پیدا کر رہا ہے. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا سبب اسی نے پیدا کیا ہے نا، لوگوں کو آگاہی حاصل ہو رہی ہے. تو میں کیا اس کے متعلق کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال جو باتیں مرزا صاحب کے دور میں، مرزا صاحب کی زندگی میں یا ان کے بیٹے کے دور میں کہی گئی، ان کا جواب مرزا صاحب نے دے دیا تھا. 1894 میں مرزا صاحب نے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ مرزا سلطان بیگ اس لیے نہیں مرا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھ کر، احمد بیگ کو مرتا ہوا دیکھ کر. جب اس نے یہ دیکھی احمد بیگ کی موت، وہ خوفزدہ ہوا. اس کے رشتہ داروں نے مجھے خطوط لکھے، بس وہ ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ نے موت ٹال دی. اس طرح کی باتیں کر کے مرزا صاحب نے اپنے مریدوں کو دھوکہ دیا، اپنے مریدوں کو قائم رکھا. ورنہ لوگ تو بدک جاتے کہ مرزا صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ یہ مر جائے گا 1894 ستمبر تک، یعنی 3 سال کے اندر اندر، تو نہیں مرا. تو کیا ہوا؟ مرزا صاحب نے جب یہ باتیں کہیں تو مرزا صاحب کے دور میں 1894 میں مرزا صاحب کے سامنے یہ بات کہی گئی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. مجھے بتائیے گا مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا؟ جس بندے کا ڈر جانا بیان فرما رہے تھے نا مرزا صاحب اپنے مریدوں کے سامنے، اس بندے کا بیان چھپا ہوا ہے 1894 کے رسالہ اشاعت السنہ میں، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے اس رسالے میں. الفاظ بھی آپ کے سامنے ہیں، تحریر بھی، اور ان کا جواب بھی سامنے ہے. مرزا سلطان بیگ کا محمدی بیگم کے شوہر کا بیان بھی چھپا ہوا ہے کہ میں مرزا صاحب کو جھوٹا اور دروغ گو جانتا تھا اور جانتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں، خدا کا ہر وقت شکر گزار ہوں. بتائیں یہ 1894 میں جب رسالہ اشاعت السنہ میں مولانا بٹالوی نے یہ ان کا جواب چھاپا، مرزا صاحب نے کب جواب دیا؟ دیں گے جواب اس کا شمس صاحب؟ اس کا جواب نہیں دیا، اس کا تو دیا ہوگا، جو 14 نومبر 1930 کا اخبار ہے اہل حدیث امرتسر. ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے مرزا سلطان بیگ کا محمدی بیگم کے شوہر کا یہ بیان چھاپا اور کہا کہ مرزائیو جانتے ہو یہ سلطان محمد کون ہے؟ یہ وہی ہے جسے بقول آپ کے رسول مرزا صاحب قادیانی کے پہلے 1894 میں مرنا تھا. جب مرزا صاحب 1908 میں مرے اس سے پہلے ان کو مرنا تھا، لیکن وہ آج تک زندہ ہیں. لیکن انہوں نے ایک سیف ایگزٹ بھی دیا تھا مرزائیوں کو اور کہا تھا اگر مٹھائی کھلاؤ تو جواب میں بتا دیتا ہوں، کہہ دو دل میں مر گیا تھا.
یہ ہیں آپ لوگوں کی تعویلیں. اسی طرح سے میں بڑی دلیلیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ مولانا غلام دستگیر قصوری کو، مولانا اسماعیل علی گڑھی کو مرزا صاحب نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ مباہلہ کیا ہے. ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری دہائیاں ڈالتے رہے کہ وہ 300 روپیہ مجھ سے لے لو جو لدھیانے میں تم نے میرے آگے ہارا ہے 1912 میں، وہ لے لو مجھ سے انعام. مجھے وہ تحریر دکھا دو، وہ کہاں ہے مولانا غلام دستگیر قصوری نے مباہلہ کیا ہے، اور کہاں مولانا اسماعیل علی گڑھی نے مرزا صاحب سے مباہلہ کیا ہے. لیکن مرزا صاحب کلی دبائی جا رہے تھے. نہ مرزا صاحب سنتے تھے، نہ مرزا صاحب کے وہ مرید سنتے تھے جو مرزا صاحب کے بعد مرزا بشیر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے کھڑے تھے. یہ وہ مریدین تھے جن کے بارے میں آپ کے ایک لاہوریوں کے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ مرزا بشیر کے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے بھی مرزا بشیر کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں، یعنی بدکاری کرتے ہوئے دیکھیں گے، ہم کہیں گے ہماری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں. تو ایسے لوگوں کو کون سی دلیل اثر کرتی ہے؟ شمس صاحب، ان کی زندگی میں بھی یہ اعتراضات کیے گئے لیکن وہ جواب نہیں دیتے تھے. وہ اپنا کام، ان کا دھندا تھا، جس طرح آپ کی جاب ہے، وہ جاب کرتے تھے اپنی، اور دیکھ لیں ان کی جاب پیچھے کیسے چل رہی ہے. ان کی اولاد در اولاد انجوائے کر رہی ہے، اور لوگ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر ان کو دے رہے ہیں کہ ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایسا لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے. آخری دو گزارشات یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے وہ جو ائمہ محدثین کا ذکر کیا، امام بہقی رحمہ اللہ کا یا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا، جب آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ آپ کے نزدیک وہ جھوٹے نہیں ہیں، میرے مطابق بھی وہ جھوٹے نہیں ہیں، آپ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے مطابق وہ جھوٹے نہیں، میں تو ان کی اس بات کو غلطی بھی نہیں مانتا، لیکن میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، ہمارا موضوع نہیں ہے، میں نے کل ہی عرض کر دیا تھا. تو ان کی باتیں، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ان کے جھوٹا نہ ہونے کی کہ اگر ان سے غلطی ہوئی بھی ہو تو ان کا اس سے مفاد وابستہ نہیں ہے. مرزا صاحب کا تو مفاد وابستہ ہے نا ان باتوں سے، اسی لیے مرزا صاحب نے یہ باتیں کی ہیں نا. تفسیر ابن کثیر کا نام لے کر اس لیے جھوٹ بولا ہے تاکہ نواب محمد خان برقرار رہے، بھاگے نہ. میں نے ویڈیو ایک لگائی تھی کل یہاں پر، آپ نے فرما دیا کہ دیکھو جی مرزا صاحب کے بعد اب ان کے 5ویں خلیفہ ان کی بات. حضرت صاحب میری آڈیوز غور سے سنا کریں. شمس صاحب، میں نے دہرائی تھی بات کہ یہ مرزا صاحب کی بات وہ کوڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا یہ 10 جون 2016 کا فرائیڈے سرمن ہے، جا کے یوٹیوب پر نکالیں، آپ کو مل جائے گا حوالہ کہ کہاں سے وہ کوڈ کر رہے ہیں مرزا صاحب کی بات. یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے دن رو رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے جب نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ذات غنی ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں وعدے میں مخفی شرط نہ ہو. یہ بات مرزا صاحب نے کیوں کہی؟ ان کا یہ جو پوتا ہے، خلیفہ ہے، پوتی کا بیٹا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے مرزا مسرور یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ کے 5ویں خلیفہ؟ اس لیے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کیونکہ مرزا صاحب کی پیش گوئیوں میں مخفی شرائط ہوا کرتی تھی. مرزا صاحب کہتے تھے کہ خدا مجھ سے وعدہ کرتا ہے، اس کے اندر مخفی شرط ڈال دیتا ہے، وہ کئی بار شرط پوری نہیں ہوتی تو وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا. تو مرزا صاحب نے یہ باتیں اس لیے اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو دی ہیں، اس طرح کے عقائد کہ جی دیکھو پیش گوئیوں میں ہوتی ہیں، مخفی شرائط ہوتی ہیں، پیش گوئیوں کا حال ایک حاملہ عورت کی طرح ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا لڑکی ہوگی کہ لڑکا ہوگا. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے. اس طرح کی باتیں مرزا صاحب نے کیوں کی ہیں؟ کیونکہ مرزا صاحب کی اپنی کوئی پیش گوئی صحیح نہیں نکلی، تو انہوں نے سارے سچے نبیوں کی پیش گوئیوں کو بھی ایسا ہی قرار دیا ہے کہ نبیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا کہ ازواج نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم میں سے کون مرے گی؟ آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہے. کہتے نہ رسول اللہ کو پتا نہ ازواج کو پتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کروں حوالہ میں پیش. یہ ہمارے اسلام میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں، یہ کفر ہے کہ نبی کو بھی نہ پتا ہو کہ میں جو پیش گوئی کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کہتے ہیں میں عصمت انبیاء کا چیلنج کرتا ہوں، میں عصمت انبیاء پر مناظرہ کروں گا. آپ کا عصمت انبیاء سے لینا دینا کیا ہے؟
آپ کا تو کام ہی تب چل سکتا ہے آپ انبیاء پر انگلی اٹھائیں، شروع ہو جائیں. میں نے آڈیوز ختم کر دی ہیں، شروع ہو جائیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، سب پر انگلیاں اٹھائیں اور کہیں دیکھو گائے کے جو بچڑے کی پوجا ہوتی رہی، ہارون علیہ السلام ادھر چپ کر کے بیٹھے رہے 40 دن تک. آپ کہتے ہو مرزا صاحب کئی مہینوں تک پینشن اڑاتے رہے، دیکھو ہارون علیہ السلام 40 دن تک وہاں بیٹھے دیکھتے رہے. شروع ہو جائیں انبیاء پر، شروع ہو جائیں. آپ نے عصمت انبیاء کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. شمس صاحب معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا. میں نے آپ کے عقیدے کی بنیاد یہ قرار دی ہے کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد یہ ہے سارے نبیوں کو اس طرح کا بنانے کی کوشش کرو جس طرح کے مرزا صاحب تھے، ورنہ مرزا صاحب تو دن دہاڑے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. تو یہ ہے آپ لوگوں کی حقیقت. آپ عصمت انبیاء کا چیلنج نہ کریں، عصمت انبیاء آپ لوگوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. دیں مثالیں نبیوں کی اور شروع ہو جائیں ان باتوں کا جواب دیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. یہ ثبوت دیں جو مرزا صاحب کے بیٹے نے، ان کے یہ خلیفے نے یہ بات کہی ہے، جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ بات سیدنا صدیق اکبر کو کہی تھی. یہ دکھائیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، ثبوت دیں. اب آخری میری آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر روز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ رکھتا جاؤں گا ایک ایک کر کے. آپ نے نہ پہلے باتوں کا جواب دیا ہے نہ اس کا جواب دے پائیں گے انشاءاللہ، لیکن میرا کام ہے دنیا کو بتانا. اس کا مطلب اگر آگ لگانا ہے تو آپ اس کو آگ لگانا سمجھتے رہیں. میرا کام ہے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولے ہیں اپنے مفاد کے لیے. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اس عقیدے کو چھوڑ دو. میرا کام ہے یہ کہنا، آپ کی جاب ہے اور میں اس کو اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آج کا میں ایک نیا آپ کے سامنے مرزا صاحب کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں. وہ ایک ہی بات ہے جو مختلف موقعوں پر مرزا صاحب نے کی ہے، آپ نے اس کا ثبوت دینا ہے یہ کہاں پر ہے. جی محترم شمس صاحب، یہ ایک ہی بات ہے جس کو مرزا صاحب نے مختلف کتابوں میں دہرایا ہے. 3-4 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جس میں مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ احادیث صحیحہ میں یعنی صحیح حدیثوں میں پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو امام مہدی آئیں گے ان کو کافر ٹھہرایا جائے گا. شریر مولوی ان کے کفر کے فتوے دیں گے، اگر ممکن ہوگا تو ان کو قتل کر ڈالیں. کبھی مہدی کا نام لے کر، کبھی مسیح موعود کا نام لے کر مرزا صاحب نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ صحیح حدیثوں میں یہ باتیں موجود ہیں، پیش گوئیاں موجود ہیں، قرآن میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. دکھائیں گے یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. صحیح حدیثوں کی بجائے صحیح حدیث ایک ہی پیش کر دیں جس حدیث میں یہ ذکر ہو کہ امام مہدی آئیں گے تو لوگ ان کو کافر کہیں گے یا علماء اسلام کے ہاتھوں وہ دکھ اٹھائیں گے یا ان کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے، ان کی توہین کی جائے گی. یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ کوئی ایک حدیث پیش کریں گے؟ آج کی تاریخ میں یہی آپ سے مطالبہ ہے کہ اگر کوئی حدیث نہ ملے تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مرزا صاحب پہ میں الزام لگا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تو میں ان کو جھٹلا رہا ہوں. بھائی یہ کتابیں حدیثوں کی پڑھی ہوئی ہیں، آپ دکھا دیں. اگر نہیں ہے تو مان لیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. اتنی سی گزارش ہے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب کچھ فرصت ملی تو آپ کی باتیں فوراً سننے کا موقع ملا. عامر صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے گالی تو نہیں دی لیکن ایک شعلہ ہے لہذا کچھ اشتعال انگیز بات ضرور ہوگی، یہ آپ بتانا چاہتے ہیں. گالی بے شک نہ دیں، الفتنۃ اشد من القتل. اس کے مطابق یہ مسئلہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے عامر صاحب. ایک تو آپ عصمت انبیاء پر مناظرہ کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے. آپ کو بتا دیا تھا اتنے آپ فکر مند ہیں اس ٹاپک پہ تو آئیں بات کریں اس ٹاپک کے اوپر. آج نہیں تو کل کے لیے ٹائم فکس کریں، وہ تو آپ نہیں تیار نہیں ہو رہے. پھر الزام یہ لگاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو اب پھر آئیں گے ہم عصمت انبیاء پر حملہ کرتے ہوئے، پھر ابھی آنے والا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ سب سے پہلے ثابت کریں کہ میں نے کب اور کہاں انبیاء کی عصمت پر حملہ کیا، اس کے بعد اگلی باتیں ہوں گی. جب ایک چیز دلیل قسم نام کی موجود ہے، آپ اس کے معترف ہیں اور آپ کے سے قائل ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ طریقے استدلال استعمال کیا بھی ہے اور آپ اس کے قائل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستارہ اور سورج کو شرک کے موضوع واضح کرنے کی غرض سے بطور دلیل قسم رب کہا ہے، یہ آپ اعتراف کر رہے ہیں.
تو مجھ پر کون سی پابندی لگائے جا رہے ہیں آپ اس کے بعد؟ صرف پابندی نہیں ہے بلکہ مجھے آپ دلیل قسم کے استعمال پر عصمت انبیاء پر حملہ آور سمجھ رہے ہیں یا ایسے پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کی تھی تو میں نے کہاں اور کب عصمت انبیاء پر حملہ کیا، یہ بات آپ سب سے پہلے واضح کریں۔ عامر صاحب برائے کرم یہ بتائیں کہ کیا یہ سب باتیں جو آپ نے یہاں پیش کی ہیں وہ عقلی دلیل ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون کے زمرے میں آتی ہیں ساری باتیں؟ کہاں آپ نے 1864 کی پینشن والی بات بیان کی اور آج حضرت خلیفۃ المسیح خامس سے خطبے پر بات کر رہے ہیں؟ شروع میں لائی گئی 2-3 باتیں ہیں، اس کو ختم کریں، اختتام تک پہنچائیں، وہ تسلی کرنے دے سب کو، پھر اگلی باتیں لے کر آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ جہاں پہلے سے ریڈی رکھی ہوئی ہیں کہ پیج پوسٹ کرتے جائیں یا سننے والے اور بات کرنے والے کو اور کوئی سمجھ نہ آ جائے۔ طریقہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا، ایک ایک بات لے کر آئیں۔ آپ نے شروع میں یہ بات لے کر آئے، پینشن والی بات لے کر آئے، وہ ختم نہیں ہوئی بات۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب پینشن لے کر گھر سے بھاگ گئے تھے، آپ نے ایسا جملہ بولا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہوا مرزا صاحب کے والد کے پینشن لینے کے لیے حضرت مرزا صاحب گئے، امام الدین ساتھ گیا، اور امام الدین نے کیا ہے جو کچھ بھی کیا۔ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں آپ کا شکوہ صرف اتنا ہی تھا کہ ان کو کیوں کر پھسلایا گیا، وہ بچہ تو نہیں تھے۔ تب اس کا جواب میں نے دلیل قسم کے مطابق بعض انبیاء کی مثال دے کر آپ کے سامنے رکھا، اس کا آپ نے اس کی تردید نہیں کی آپ نے، وہ پھر آپ نے ہی پھر وہ اشتعال انگیز بات پھر وہیں سے نکلائی، اس کو ختم کریں پہلے۔ پھر آپ بتائیں وہ پینشن کی رقم جو اس وقت لی گئی تھی، کیا وہ واقعی 700 روپے تھے؟ 700 روپے رقم تھی وہ، اس کی دلیل بھی لائیں آپ نے بتایا۔ اور مہینوں تک دونوں ساتھ ساتھ پھرتے رہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں، اس کی بھی دلیل لائیں۔ اور حضرت ہارون کی مثال میں نے بتائی تھی علیہ السلام، انہوں نے کہا استضعفونی، مجھے کمزور جانا میری قوم نے اور میری مجبوری تھی۔ تب وہاں وہ مجبوری ایک نبی کی وسعت ہے، تو یہاں یہ مجبوری کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں آپ؟ وہاں تو شرک ہوتا رہا۔ تو دلیل قسم کو دلیل قسم سمجھ کر سمجھا کریں اور جواب دیں۔ آپ پھر جو پینشن والی بات آپ نے کی ہے اس صفحے کے نیچے پڑھیں، آپ اسی میں لکھا ہوا ہے، اسی مؤلف کی طرف سے، کہ ان کے والد صاحب حضرت مرزا صاحب کے والد صاحب کی خواہش تھی، بار بار آپ بتاتے تھے کہ جائیں کوئی نوکری کریں، یعنی حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام نوکری پر جانا پسند نہیں کرتے تھے، کہ وہ اپنی زندگی دینی خدمت کے لیے کسی مسجد میں کونے میں گزارنے والی شخصیت تھی، لیکن والد صاحب کی خواہش تھی کہ نوکری کے لیے نکلیں۔ تو جب وہ نکل گئے ایک بار امام الدین کے ساتھ جو کچھ وہ ہوا، تو اس کے بعد وہ نوکری کے لیے نکل گئے، وہیں پہ زیادہ عرصہ رہے وہ۔ یہ سب باتیں امام الدین کے ساتھ میں صحبت میں ڈال کر امام الدین نے جو کچھ کیا اس کو حضرت مرزا صاحب کے اوپر آپ بطور الزام لگاتے جا رہے ہیں، تو اس کو واضح کریں پہلے۔ پھر آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ نواب محمد علی خان سوات کے بارے میں جو خط لکھا ان کو، اس کے حوالے سے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے عمدن ذاتی مفاد کے لیے کچھ لکھا۔ تفسیر ابن کثیر کا جو نام اس خط میں ذاتی مفاد کے لیے عمدن انہوں نے لکھا، یہ ہے آپ کا، آپ جو بتا رہے ہیں یا آپ نے جو اتہام یا تہمت آپ لگا رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، وضو کرتے ہوئے ہاتھ دونوں دھونا چاہیے، دونوں ہاتھ دھونا چاہیے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں درج ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ جملہ، تو کیا سمجھا جائے گا اس سے؟ بھائی وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھونا ایک مسلم بات ہے، قرآن مجید میں ہے، ہر قسم کی تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے، جملہ حدیثی کتب میں موجود ہے، فقہ کی ساری کتابیں موجود ہے، تو کون سی مجبوری تھی کہ وہاں پر تفسیر ابن کثیر کو بتانے کے لیے اور مفاد کے لیے ہو؟ تو وہاں کوئی ذاتی مفاد مراد نہیں ہے۔ اس مثال میں دیکھیں کہ مجھے یہاں پر کسی تفسیر کے حوالہ دینے کی ضرورت ہے؟ تو بالکل ایسی ہی بات تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں صلح حدیبیہ کے وقت میں صحابہ کے سامنے ابتلا نہیں آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ابتلا کا سامنا کیا۔ یہ ہر قسم کی تاریخ اور کتب میں درج ہے، تفسیر ابن کثیر کے نام نہ بھی لیں
تو یہ بات آپ کو کہنا کہ وہ ذاتی مفاد کے لیے تھا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ذاتی مفاد کے لیے ایک مسلم اور امر واقعہ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ایسی بات تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تو آپ یہ ثابت کریں کہ اس زمانے میں صحابہ پر کوئی آزمائش نہیں آئی، حضرت عمر پر کوئی آزمائش نہیں آئی، یہ آپ بات ثابت کریں، پھر آپ کی بات ماننے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی غلط بات بول رہے تھے تو ذاتی مفاد کے لیے انہیں ایک تفسیر کا حوالہ دیا، ایسے سوچا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں ایسی سوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک حوالہ مانگا تھا تو آپ نے وہ حوالہ پیش کیا تھا، دو حوالے، صرف اس پہ میں بات کروں گا، باقی امور پر میں آج بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو شروع کی ہوئی باتیں وہ ختم کریں، اس کے بعد آگے جائیں گے۔ ایک تو نور الحق کا حوالہ آپ نے یہاں پیش کیا، صرف حوالہ پیش کیا، وہ پڑھ کے سنانا چاہیے تھا تھوڑا سا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کیا لکھا ہے اس میں، اور میں ہی پڑھ کے دوں تو شاید وہ ہو سکتا ہے لوگ وہ مانے نا، اس لیے اور آپ پڑھیں یا میں پڑھیں آپ کو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں جو آپ نے پیش کیا اس لیے میں پڑھ کے سنا لیتا ہوں اس کا حصہ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام لکھتے ہیں، واللہ انی لست من العلماء ولا من اہل الفضل والدہاء وکلما اقول من انواع حسن البیان او من تفسیر القرآن فہو من اللہ الرحمن۔ دیکھو میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ بڑے اہل فضل و دہا میں سے ہوں، جب بھی میں کوئی حسن بیان یا تفسیر قرآن پیش کرتا ہوں تو سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَكُلَّمَا أَخْطَأْتُ فِيهِ فَهُوَ مِنِّي، اور جب کبھی بھی کوئی غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے تو سمجھو مجھ سے ہے وہ غلطی، یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں۔ وَكُلَّمَا هُوَ حَقٌّ فَهُوَ مِن رَبِّي، جو بھی بات حق پر مبنی ہے وہ اللہ کی طرف سمجھیں، میری ذات پر میری ذات کو نہ لیں، یہ میرا یہ مطلب ہے۔ وَإِنَّ رَبِّي أَرْوَانِي مِن كَأْسِ الْعِرْفَانِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے عرفان کا جو گلاس پلایا ہے، وما ذلك ما ابرئ نفسی من السہو والنسیان، ولیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو سہو اور نسیان سے بری نہیں قرار دیتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُنِي عَلَى خَطَئٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے غلطی پر رہنے نہیں دیتا۔ وَيَعْصِمُنِي مِن كُلِّ مَيْنٍ، اور ہر قسم کی جھوٹ سے مجھے بچاتا ہے۔ وَيَحْفَظُنِي مِن سُبُلِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان کے راستوں سے مجھے بچاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، سہو و نسیان اپنے آپ کو کہیں بری نہیں قرار دیا۔ یہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں، بندہ ہوں، اور مجھ سے سہو و نسیان ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیں یہاں یہ فرمایا مجھے ایک لمحے کے لیے غلطی پر رہنے نہیں دیتا، اس سے مراد وہ غلطی ہے جو سہو و نسیان سے بالا ہو۔ جملہ پورا پڑھیں تو پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ تو سہو و نسیان کے لیے اعتراف بھی کر رہے ہیں اور غلطی پر اللہ تعالیٰ مجھے رہنے بھی نہیں دیتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سہو و نسیان سے بالا تر جو غلطی ہے کہ جس سے لوگوں کی تربیت میں یا اسلام کی تعلیمات میں کوئی خلل واقع ہو، ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہو سکتی، یہ مطلب ہے۔ یہاں پر شمس صاحب لکھتے ہیں اتنی باتیں کلیئر ہونے دیں پھر اگلی باتوں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، فی الوقت ختم شد۔ جی محترم شمس صاحب، آپ کی گفتگو میں ساتھ ساتھ ہی سن رہا تھا، اور یہ وقت میرا فارغ ہوتا ہے، شام کے وقت میں فارغ ہی ہوتا ہوں یورپین وقت کے مطابق۔ آپ اگر چاہیں تو لائیو بھی میرے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، لائیو سٹریم پر بیٹھ کر، وہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگ سن رہے ہوں گے، یوٹیوب پر آپ کی گفتگو فیس بک پر ڈائریکٹ جاری ہوگی، تو اگر آپ چاہیں تو اس وقت فارغ میں ہوتا ہوں، لائیو بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ آڈیوز میں نے آپ کی فوراً ہی سن لی تھی، سنیں آپ کی باتوں کا جواب۔ اچھا، ایک تو میرے ساتھی بار بار انسسٹ کر رہے ہیں پرسنل میں، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی آڈیو رکھے، شمس صاحب بھی کہیں، مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی چھوٹی رکھیں، تو میں بھی کوشش کروں گا 1 منٹ سے اوپر آڈیو نہ جائے۔ آپ بھی بھلے 10 15 20 آڈیوز کریں لیکن 1 منٹ سے اوپر آڈیو نہیں جانی چاہیے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ شمس صاحب، جو ہماری گفتگو کا آغاز ہے وہ کیسے ہوا ہے، کس نقطے سے ہوا ہے؟ آپ چاہتے تھے قرآن سے اجرائے نبوت اور ختم نبوت پر گفتگو کرنا، اور میں چاہتا تھا مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنا۔ آپ نے کہا کہ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے نبی آ سکتا ہے تو پھر بعد میں مرزا صاحب کی ذات ڈسکس ہوگی۔ میں نے کہا اسی بات کو آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو میری بات درست معلوم ہوگی۔ اصل چیز ہوتا ہے کسی کو مان لینا، صادق القول مان لینا، مامور من اللہ مان لینا، اپنے دعوے میں سچا مان لینا۔ جب آپ کسی کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔
میں نے حکیم نوردین صاحب کی مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا پرسنل میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے، ہم نے خاتم النبیین کے معنی یہ کر لینے تھے، لیکن مرزا صاحب نے جب یہ کہا کہ قرآن کے وہی معنی صحیح ہوں گے جو میں کروں گا، تو جو قرآن کے وہ معنی بیان کر رہے ہیں ہمیں وہ قبول نہیں ہے۔ قرآن سے آپ اجرائے نبوت ثابت کرتے رہے، ہم ختم نبوت ثابت کرتے رہے، یہ بحث ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ وفات مسیح ثابت کریں، ہم حیات مسیح ثابت کریں، اس طرح یہ بحث ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے قرآن کو بدلا ہے، قرآن کے وہ معنی بیان کیے ہیں جو امت میں کبھی پائے نہیں جاتے تھے۔ تو آئیں مرزا صاحب کی ذات کو ڈسکس کریں۔ اگر مرزا صاحب مامور من اللہ ثابت ہو جائیں، ایک صادق القول انسان ثابت ہو جائیں، تو جو معنی وہ بیان کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ ہم ختم نبوت کے معنی مرزا حکیم نوردین کی طرح وہی مان لیں گے جو مرزا صاحب کریں گے، جو آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہی آغاز تھا نا ہماری گفتگو کا۔ اس پر جب آپ نے رضامندی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے ہم مرزا صاحب کی ذات پر ڈسکس کر لیں گے، تو آپ نے کہا کہ مجھے پہلے گفتگو کرنے دیں۔ میں نے کہا پہلے گفتگو کر لیں۔ آپ نے آتے ہی ایک دائرہ کھینچ دیا پہلی گفتگو میں ہی، آپ نے کہا کہ مامور من اللہ کے لیے قرآن نے ایک معیار بیان کیا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ آیت کا یہ معذرت، یہ بیچ میں ہی آڈیو کٹ گئی، مائک اتر گیا تھا۔ اچھا، یہ گزارش میں کر رہا تھا کہ آپ نے جب یہ دائرہ کھینچا کہ ہم اس قانون پر بات کریں گے، میں نے کہا یہ قانون قرآن نے جنرل بیان کیا تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا یہ بیان کردہ خود ساختہ معنی، خانہ ساز معنی بھی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس پر بھی مرزا صاحب کو پرکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم مرزا صاحب کو ان معنوں میں جھوٹا نہیں کہتے جن معنوں میں سچے انبیاء کو ان کے مخالفین کہتے تھے۔ سچے نبیوں کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم آپ کی اس بات کے گواہ نہیں ہیں، ہم اس واقعے کے گواہ نہیں ہیں، آپ خلاف حقائق بات میں، آپ نے خود میری بات کی تائید کی ترمذی کی حدیث پیش کر کے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم اس کلام کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھوٹا کہتے جو آپ پر نازل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو کسی نے اس طرح جھٹلایا نہیں، ہم مرزا صاحب کو کس طرح جھوٹا کہتے ہیں؟ ہم مرزا صاحب کو اس سینس میں جھوٹا کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خلاف حقائق باتیں بیان کی ہیں۔ شمس صاحب، یہ ہے ہمارا آغاز گفتگو کا، یہ ہے اس کا پس منظر۔ آپ نے جو دائرہ کھینچا میں اس پہ بھی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن آپ نے جو دائرہ کھینچا وہ لائن اتنی مدم تھی کہ نہ آپ نے 1882 کو حد فاصل مقرر کیا، نہ 1891 کو۔ 3 دن ہم نے لگائے اس بات پہ۔ آپ نے نہیں بتایا کہ میں مرزا صاحب کے اس دعوی نبوت سے پہلے والی زندگی کو بطور حجت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں 3 دن پوچھتا رہا، آپ نے نہیں بیان کیا۔ پھر میں نے اپنے پاس سے 1882 کا پہلے بھی واقعہ رکھا اور 1891 سے پہلے کا بھی واقعہ آپ کے سامنے رکھا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ ہم جس سینس میں مرزا صاحب کو جھوٹا کہتے ہیں میں وہ دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب وہ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے شروع کیے ہیں تو آپ کی پریشانی بڑھ گئی ہے، اتنی سی بات ہے۔ جو دائرہ آپ نے کھینچا شمس صاحب، ہم نے اس دائرے کے مطابق، اگرچہ اس کی لائن آپ نے اتنی مدم لگائی کہ نظر نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس پر بھی دلائل آپ کے سامنے رکھے، لیکن جس سینس میں ہم مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہیں وہ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں جن کا ثبوت آج بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ مرزا صاحب کی زندگی میں بھی ہم ان سے پوچھتے رہے کہ مرزا صاحب یہ کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ مرزا سلطان دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، میں نے اوپر سکین لگایا ہے 1894 کا رسالہ شاۃ السنہ کا، بولا نہیں مرزا صاحب۔ مولانا غلام دستگیر قصوری اور مولانا اسماعیل علی گڑھی کے متعلق مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پوچھتے رہے، مرزا صاحب جواب نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے میں نے ڈاکٹر جگن ناتھ کے حوالے سے اور مرزا صاحب کے بچپن کے جو دوست تھے لالا شرم پت وغیرہ، ان کے حوالے سے اور مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھی کہ وہ مرزا صاحب کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے مرزا صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طرح سچے نبیوں کو کبھی کسی نے نہیں جھٹلایا۔ اب وہ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جن کا ثبوت آج کی تاریخ میں بھی آپ نہیں پیش کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہیں ان کا ثبوت کیا ہے؟ آج کی تاریخ میں دے دیں۔ یہ میں نے ان کی 3-4 کتابوں کے سکین اوپر لگائے ہیں جن میں انہوں نے کہا حدیثوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ امام مہدی کو جھوٹا کہا جائے، کافر کہا جائے گا، اس پر کفر کے فتوے لگیں، قتل کے فتوے لگیں۔ کہاں باتیں ہیں؟ کس حدیث میں پائی جاتی ہیں؟ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہ کس تفسیر ابن کثیر میں یہ بات پائی جاتی ہے؟ میں آپ کو درجنوں باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں گالی نہیں دوں گا، میں ثبوت پیش کروں گا کہ مرزا صاحب نے پے در پہ لوگوں کے سامنے ایسے سفید جھوٹ بولے ہیں جن کا ثبوت آج بھی آپ دے نہیں سکتے۔ ہم ان معنوں میں مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہیں۔ اگر آپ مرزا صاحب کے دعوی نبوت سے پہلے والی بات کو، عمر کو،
बतौर हुज्जत पेश करना चाहते थे तो आपको हद फासिल कायम करना चाहिए थी। लो जी, ये है मिर्जा साहब का दावा, ये है उसका साल, महीना, तारीख, कोई बता देते या उम्र बता देते, इतनी उम्र से पहले मिर्जा साहब पर इल्जाम लगा के दिखाएं तो मैं उससे पहले का सबूत देता। आपने नहीं बताया तो हम जिन मानों में मिर्जा साहब को झूठा कहते हैं, ये दलाइल देना हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़े। तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से जो आपके सामने स्कैन लगाया गया, उसका जवाब आपने क्या दिया कि या तो मिर्जा साहब से साहब वो गलती हो गई है या फिर मिर्जा साहब ने इसको जुज़ई तौर पर जिक्र कर दिया है, कोई इस पर जोर तो नहीं दिया। ये हैं आपके जवाबात। इन पर अगर लोग गौर करेंगे तो इंशाल्लाह हदायत का रास्ता उनके सामने खुला पड़ा है। अब यहां इस ऑडियो में कह रहे थे ऊपर कि साबित करें कि सहाबा पर इब्तला नहीं आई। अगर सहाबा पर इब्तला आई तो सहाबा को मुर्तद कह दिया जाएगा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या ये लफ्ज हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह को नहीं आते थे लिखने कि सहाबा मुर्तद हो गए थे? नऊज बिल्लाह सुम्मा नऊज बिल्लाह। अगर किसी को गलत फहमी हो जाए अपने ही फहम से तो उसको मुर्तद कह दिया जाता है। अफसोस है आपके इस अटकल पच्चू पर, मुझे माजरत से ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा, ये अटकल पच्चू है। मिर्जा साहब कहते तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है सहाबा मुर्तद हो गए थे, आप कहते साबित करें सहाबा पर इब्तला नहीं आई। ये जवाब है आपके। इन जवाबों से अगर कोई कादियानी मुतमिन होता है और वो इस अकीदे पर कायम रहता है, मिर्जा साहब को फिर भी सच्चा मानना चाहता है, तो मानता रहे। कल क़यामत के दिन आप लोगों के पास कोई दलील नहीं होगी। हमारा काम है आपके सामने पेश करना, मिर्जा साहब ने सफेद झूठ बोले हैं, आप इनका सबूत दें, वरना मान लें कि ये झूठ है।